اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد خطبہ آج کا پہلا درد انگیز فقرہ یہ تھا: اے لوگوں، میں خیال کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور تم اس اجتماع میں کبھی دوبارہ جمع نہیں ہوں گے۔ ارشاد سے اجتماع کی غرض و غابت بے نقاب ہو کر سب کے سامنے آ گئی، اور جب شخص نے بھی یہ ارشاد پاک سنا تڑپ کر رہ گیا۔ اب اصل پیغام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا ننگ و ناموس اسی طرح ایک دوسرے پر حرام ہے جس طرح یہ دن جمعہ، یہ مہینہ ذی الحج اور یہ شہر مکہ مکرمہ تم سب کے لیے قابل حرمت ہے۔ اسی نقطے پر مزید زور دے کر ارشاد فرمایا: اے لوگو، آخر تمہیں بارگاہ ایزدی میں پیش ہونا ہے، وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس کی جائے گی۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جائیو کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنا شروع کر دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ درد مندانہ وصیت زبان پاک سے نکلی اور تیر کی طرح دلوں کو چیرتی گئی۔ اب ان نفاق انگیز شگافوں کی طرف توجہ دلائی جن کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، یعنی یہ کہ اقتدار اسلام کے بعد غریب اور پسماندہ گروہوں پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اپنے اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے نام خدا کی ذمہ داری سے انہیں زوجیت میں قبول کیا ہے کہ وہ غیر کو تمہارے بستر پر نہ آنے دے۔ اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں ایسے مار جو نمایاں نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ انہیں با فراغت کھانا اور با فراغت کپڑا پہناؤ۔ اسی سلسلے میں فرمایا: اے لوگو، تمہارے غلام جو خود کھاؤ گے وہ انہیں کھلانا، جو خود پہنو گے وہی انہیں پہنانا۔ عرب میں فساد و خون ریزی کے بڑے بڑے موجبات دو تھے: ادائی سود کے مطالبات اور مقتولوں کے انتقام۔ ایک شخص دوسرے شخص سے اپنے قدیم خاندانی سود کا مطالبہ کرتا تھا اور یہی جھگڑا پھیل کر خون کا دریا بن جاتا تھا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو قتل کر دیتا، اس سے نسلاً بعد نسل قتل و انتقام کے سلسلے میں جاری ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دونوں اسباب فساد کو باطل فرماتے ہیں۔ اے لوگو، آج میں جاہلیت کے تمام قواعد و رسوم کو اپنے قدموں سے پامال کرتا ہوں۔ میں جاہلیت کے قتلوں کے جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی مقتول ربیہ بن حارث کے خون سے جسے عزیز نے قتل کیا تھا دستبردار ہوتا ہوں۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام مطالبات باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے خود اپنے خاندانی سود عباس بن عبد المطلب کے سود سے دستبردار ہوتا ہوں۔ سود اور خون کے قرضے معاف کر دینے کے بعد فرد عداوت و نفاق کی طرف متوجہ ہوئے اور ورثہ نسب، مقررہ وصیت اور ضمانت کے تنازعات کے متعلق فرمایا: اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کا حق مقرر کر دیا، لہذا کسی کو وارثوں کے حق میں وصیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ جس کی بستر پر پیدا ہو اس کو دیا جائے، اور زنا کاروں کے لیے پتھر ہے، اور ان کے جواب وہی اللہ پر ہے۔ جو لڑکا باپ کے سوا کسی دوسرے کا دعویٰ کرے اور غلام اپنے مولا کے سوا کسی طرف اپنی نسبت کرے، ان پر خدا کی لعنت ہے۔ عورت شوہر کے بلا اجازت اس کا مال صرف نہ کرے، قرض ادا کیے جائے، رعایت واپس کی جائے، عطیات لوٹائے جائے، اور ضامن تاوان ادا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اہل عرب کی نزاع اور اسباب نزاع کا دفعہ ہو چکا تو اس بین الاقوامی تفریق کی طرف توجہ فرمائی کہ جو صدیوں کے بعد عرب و عجم یا گورے اور کالے کے نام سے پیدا ہونے والی تھی۔ ارشاد فرمایا: ہاں اے لوگو، تم سب کا خدا بھی ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے، لہٰذا کسی عربی کو عجمی پر، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی پیدائشی برتری یا امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، افضل وہی ہے جو پرہیزگاری میں زیادہ ہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک برادری ہے۔ اتحاد اسلام کی مستقل اساس کی طرف رہنمائی فرمائی: اے لوگو، میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں
کہ اگر تم نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے۔